اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر پارہ نمبر 5 اور اس پارے کے اندر سورۃ النساء کا بقیہ حصہ مذکور ہے اور سارا ہی پارہ سورۃ النساء پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 26 سے 28 کے اندر یہ بتایا گیا کہ شریعت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مظہر ہے۔ ان آیات میں اللہ کی رحمت کے دو مظاہر بیان کیے گئے کہ اس نے ایسی شریعت عطا کی جس پر عمل سے معاشرے کے ہر فرد کی مال جان اور آبرو کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، تو دوسری طرف شریعت کے مقابلے میں جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں وہ انسانوں کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور خرابی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 29-30 کے اندر مال اور جان کی حرمت کا بیان آیا ہے۔ آیت نمبر 31 کے اندر یہ فرمایا گیا کہ بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ کرتے رہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان فرائض کر رہا ہوتا ہے لیکن نوافل پر توجہ نہیں دیتا، حرام کماتا ہے لیکن کماتا سنت طریقے سے ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں یہ بشارت آئی کہ فرائض کو پورا کرو، حرام سے بچو، چھوٹی خطائیں خود بخود تمہاری معاف کر دی جائیں گی۔ آیت نمبر 32 کے اندر یہ کہا گیا کہ حسد مت کرو، کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور اللہ نے کسی کو ایک اعتبار سے فضیلت دی ہے، کسی کو دوسرے اعتبار سے، اس پر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 33 کے اندر حقدار کو حق دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 34-35 کے اندر زوجین کے معاملات ہیں کہ ایک نیک بیوی اپنے شوہر کی تابع دار ہوتی ہے۔ آیت نمبر 26-28 کے اندر 36-38 کے اندر اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ خلاصہ کیا ہے کہ عبادت یعنی بندگی صرف اللہ کی کرو، والدین، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، پڑوسیوں، مسافروں، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرتے ہیں۔ کنجوسی مت کرو، انسان کا ہر عمل آخرت کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 41-42 میں اللہ کے رسول کی اپنی امت کے خلاف گواہی کا مذکور ہے کہ جب امت قرآن مجید سے ہٹ جائے گی، راستے سے ہٹ جائے گی، تو اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ میں نے تو ان کو دین پہنچا دیا تھا، انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کے اپنے کیے کا وبال ہے اور ان کو اپنا مزہ چکھنا پڑے گا۔ آیت نمبر 43 کے اندر شراب کی حرمت کے حوالے سے حکم آتا ہے۔ 44-47 کے اندر یہودیوں کی گھٹیا حرکات، یعنی وہ جان بوجھ کر ہدایت کو چھوڑ دیا انہوں نے اور گمراہی کے طلبگار ہوئے۔ آیت نمبر 48 کے اندر شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ بیان آتا ہے۔ آیت نمبر 49-55 کے اندر یہودیوں کے مزید جرائم کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ نے ان پر نعمتیں کی لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا کفران کیا۔ آیت نمبر 56 کے اندر یہ بتایا گیا کہ جہنم کے اندر جلی ہوئی کھال کو نئی کھال سے بدل دیا جائے گا۔ آیت نمبر 57 کے اندر اہل جنت کے لیے دائمی نعمتوں اور گھنے سایوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 58-59 کے اندر اسلام کے سیاسی اصول بیان کیے گئے ہیں کہ ریاست کے تمام مناصب ایک اجتماعی امانت ہیں اور یہ اہل افراد کے حوالے کیے جائیں گے۔ کسی بھی منصب پر فائز فیصلے عدل کے ساتھ کرے گا۔ ریاست اس بات کی پابند ہوگی کہ ہر سطح پر اللہ رسول کی اطاعت کی جائے، اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی حکمران کی اطاعت اس وقت کی جائے گی جب وہ اللہ رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی، ورنہ حکمران کی اطاعت بھی ضروری نہیں ہے۔ آیت نمبر 64-68 میں اطاعت رسول کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جب تک رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی تب تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ آیت 69-70 کے اندر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 71-76 میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار منافقانہ طرز عمل ہے اور آخرکار یہ لوگ ناکام ہو کر رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین تھے اور جنگ سے باز رہے تھے۔ آیت نمبر 77 میں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 78-79 کے اندر یہ پھر بتایا گیا کہ موت کا وقت طے شدہ ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔
آیت نمبر 80-81 میں بتایا گیا کہ رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر کامیابی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 82 کے اندر یہ بتایا گیا کہ منافقت کا علاج تدبر قرآن میں ہے۔ آیت نمبر 83-84 میں یہ بتایا گیا کہ بغیر تحقیق کے خبر کو آگے نہ بڑھایا کرو۔ آیت نمبر 85-87 میں یہ بتایا گیا کہ اچھی دعوت صدقہ جاریہ ہے اور بری دعوت گناہ جاریہ ہے۔ آیت نمبر 88-91 میں منافقین کا تذکرہ ہے، ان منافقین کا جنہوں نے ہجرت سے گریز کیا تھا، ہجرت نہیں کی تھی۔ آیت نمبر 92 کے اندر قتل خطا کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 93 کے اندر قتل ناحق کا وبال کس پر ہوگا اس کا تذکرہ آتا ہے۔ آیت نمبر 94 کے اندر یہ کہا گیا کہ محض زبان سے اقرار بھی انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے، یعنی اگر کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہے۔ آیت نمبر 95-96 میں اللہ کی راہ میں نکلنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 97-100 کے اندر اللہ کی راہ میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 101 میں قصر نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 103 کے اندر کہا گیا کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔ آیت نمبر 104 میں مسلمان اور کافر کے طرز عمل کا فرق بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 105-112 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ خیانت کرنے والے کی حمایت مت کرو، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 113 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اللہ کو جو فضل ہوا وہ بیان ہوا۔ آیت نمبر 114 کے اندر نجوہ یعنی مشاورت کا تذکرہ آتا ہے کہ اگر اجتماعی کوئی مسئلہ ہو تو اس صورت میں خفیہ مشورہ یا تبصرہ پسندیدہ عمل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 115 میں اجماع امت کے لیے قرآن سے دلیل کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ آیت 116 کہ سارے جرائم معاف کر دیے جائیں گے لیکن شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا، اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 117-122 کے اندر یہ کہا گیا کہ شیطان کے ناپاک عزائم کہ اس نے اللہ کو چیلنج دیا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اللہ نے بھی یہ اس کو بتا دیا کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے راستے بند نہیں چلیں گے۔ آیت نمبر 123-124 کے اندر یہ کہا گیا کہ دنیا کی جو لمبی لمبی خواہشات ہم پالتے ہیں وہ آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی، اور اسی لیے دنیا کے اندر نیک اعمال کیے جائیں تاکہ جہنم کی ہولناکی سے محفوظ رہا جا سکے۔ آیت نمبر 125-126 کے اندر بتایا گیا کہ بہترین روش ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ آیت نمبر 127-130 میں خواتین کے حقوق بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 131-33 میں بتایا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنا کفر ہے۔ آیت نمبر 134 کے اندر بتایا گیا کہ طے کر لیا جائے کہ کون لوگ دنیا کے طلبگار ہیں، کون آخرت کے طلبگار ہیں۔ دنیا کے طلبگاروں کے لیے دنیا ہے اور آخرت کے طلبگاروں کے لیے آخرت ہے۔ آیت نمبر 135 کے اندر یہ بتایا گیا کہ عدل کرو، خواہ وہ عدل تمہارے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 136 کے اندر ایمان حقیقی کی لذت کو بیان کیا گیا کہ ایمان حقیقی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھا جائے، آخرت پر ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر ایمان رکھا جائے، یعنی ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو مکمل طور پر سامنے رکھا جائے۔ آیت 137-38 کے اندر ایمان اور کفر کے درمیان باطنی کشمکش کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، یہ والی صورتحال ہوتی ہے۔ اور آیت نمبر 139 کے اندر واضح طور پر اعلان فرما دیا گیا کہ کافروں سے دوستی کرنے والے منافق لوگ ہیں اور ان سے بچ کر رہو، اللہ کو ناراض مت کرو۔ آیت نمبر 140 کے اندر واضح اعلان فرما دیا گیا۔ سورہ انعام آیت 68 کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ شاعر دین کی توہین مت برداشت کرو، کیونکہ پہلے یہ چھوٹے پیمانے پر ہوگی اور بعد میں پھر یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آیت نمبر 141-143 کے اندر منافقوں کی روش بیان کی گئی۔ منافقوں کی روش کیا ہے کہ وہ بیک وقت کافروں اور مومنوں سے بنا کر رہنا چاہتے ہیں تاکہ جہاں سے فائدہ حاصل کر سکیں وہاں پر شامل ہو جائیں، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ آیت 144 کے اندر
کہا گیا کہ مومنوں کے مقابلوں میں کافروں کو دوست مت بناؤ، جس نے ایسا کیا اس نے کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ آیت نمبر 142-46 میں یہ کافروں کے لیے اور منافقین کے لیے وعید ہے کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ آیت نمبر 147-148 کے اندر یہ بتایا گیا کہ مظلوم کی آہ سے بچو، کہ مظلوم کی جو آہ ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اور ظالم کو اپنے ظلم کی سزا مل کر رہے گی۔ اگر کوئی برائی پر درگزر کر دے تو وہ اس کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کریں گے۔ آیت 149-152 کے اندر ایمان بالرسالت کے حوالے سے فتنوں کا بیان آیا ہے کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، اب مزید کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے شریعت محمدی اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کفایت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔